الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود و سلام پڑھنے صلاۃ و سلام علیہ السلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا رحمۃ للعالمین. السلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا خاتم النبیین. سارے ساتھی جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ وجود مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والد کون مقام سیاہ لا مقام سید انس و جاں سربد لالا رخام نیر تاباں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوراں سرخل زہرہ جمالا نیر فتحہ رازدار ماہوحہ صاحب ماتغا صاحب علم نشر معصوم آمینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خیال پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ مالک نے ہمیں توفیق بخشی. آج اس پروگرام کی دوسری نشست کے اندر مالک نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق بخشی. اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ عشق مصطفیٰ سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اور کچھ ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام بھی کیا ہے. ورفع بعضهم درجات. اور بعض ایسے ہیں جو درجوں میں سب سے اوپر چلے گئے. کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالینہ زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لگ پار گیا. تو فرمایا کہ ہر پیغمبر کا اپنا مقصد تھا کہ مالک نے کسی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو دو معجزے عطا فرمائے. ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزات دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے جادوگری کا دور تھا، مالک نے آپ کو ید بیضا جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ جب آپ نے دایاں ہاتھ اپنی بغل سے باہر نکالا تو وہ اتنا روشن ہو چکا تھا کہ چاند اور سورج کی روشنی بھی اس سے مدم پڑ رہی تھی. اور ایسا عصا عطا فرمایا کہ جس سے وہ بکریوں کے پتے بھی اتار لیتے ہیں، اس سے تیل لگا کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. اگر روشنی کی ضرورت پڑے تو وہ لوگ جو عصا ہے وہ روشنی کا کام بھی دیتا ہے. اتنے کمالات اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو طب کا عروج تھا. ہر گھر کے اندر طبیب حکیم پائے جاتے تھے. کوئی بیماری ان کے لیے مشکل نہیں تھی.
لیکن 3 بیماریاں ایسی تھیں جن کا ان کے پاس علاج نہیں تھا، مادر ذات اندھا، کوڑ کا مرض اور موت۔ ان 3 بیماریوں کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تینوں معجزے دے کر دنیا پر مبعوث فرما دیا۔ آپ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ روشنی ڈال دیتا ہے۔ آپ کوڑ کے مرض پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آپ مردے کو ٹھوکر لگاتے ہیں، وہ کھڑا ہو کے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا، لیکن میرے حضور کا دور کوئی مختصر سا تو نہیں تھا۔ حضور کا دور تو قیامت تک رہنے والا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر مبعوث فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، ایسا تراشا کہ یہ کسی اور پیغمبر کا مقصود نہیں تھا، اتنا باکمال تراشا، اور ایسا محبوب ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب کی گنجائش کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا خوبصورت نوازا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا باکمال بنایا کہ یہ کسی اور پیغمبر کا مقصود نہیں تھا۔ آئیے حضور کے پاؤں مبارک کا حسن دیکھیے۔ ہر شخص چہرے کو سنوارتا ہے، خوبصورت دکھائی دیتا ہے، لیکن ہر شخص کے پاؤں خوبصورت نہیں ہوتے، ہر شخص کے پاؤں خوبصورت نہیں ظاہر ہوتے۔ آئیے اللہ کے پیغمبر کے پاؤں دیکھیے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کے پاؤں بڑے خوبصورت تھے، پرگوشت تھے۔ آپ پتھر پر اپنے پاؤں مبارک کو رکھتے ہیں تو فرمایا کہ پتھر نرم ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو گوشت ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا پاؤں نیچے سے جو تلی ہے وہ پرگوشت، اتنے خوبصورت پاؤں تھے۔ اور یہ جو پنڈلیاں تھی فرمایا ایسے لگتی تھی جیسے چاندی کی ڈلی ہوتی ہے، اتنا خوبصورت حضور کا پاؤں تھا۔ اور یہی پاؤں تھے اور یہی تلیاں تھیں کہ جب جناب جبریل امین معراج کی رات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اپنے کافوری ٹھنڈے ہونٹ جب حضور کی تلیوں پہ رکھے نا، تو اپنے لہجے میں بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اتنی خوبصورت اور اتنی باجمال حضور کی تلیاں تھی کہ یہ تلیاں اور یہ پاؤں جب حضرت مامونہ بنت ترکم دیکھتی ہے تو حد کر دیتی ہے۔ آپ فرماتی حج کا موقع تھا، میرے باپ کو حضور سے کوئی کام تھا، میں اپنے باپ کے پیچھے ردیف تھی، میرے باپ کو جو حضور سے کام تھا وہ اس نے کیا، میں حضور کا چہرہ تو نہ دیکھ سکی، لیکن میں نے حضور کے پاؤں مبارک کی زیارت کی ہے، اور آپ نے جب حضور کے پاؤں مبارک کی تعریف کی تو حد کر دی۔ حضرت میمونہ بنت ترکم فرماتی ہیں فما نسیت فیما نسیت طول اسبا، فرماتی ہیں میں حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ سکی، لیکن میں نے حضور کے پاؤں مبارک کی زیارت کی ہے، آج تک حضور کے پاؤں مبارک کا حسن ہی میری نگاہوں سے نہیں جاتا۔ جس نبی کے قدم اتنے سونے ہیں اس نبی کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ریڑھی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے خوبصورت پاؤں دیے اور ایسے باکمال پاؤں دیے کہ جب آپ پتھر پر تشریف فرما ہوتے تو پتھر کام اٹھتا، آپ کے پاؤں مبارک کی تاب نہیں لا سکتا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو باکمال پاؤں دیے تھے۔ اور معراج کی رات اللہ کے ہاں جب میرے اور آپ کے آقا مولا تشریف لے کر گئے تو یہ پاؤں مبارک کی بلندی تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اتنے بلند اللہ کے محبوب کے پاؤں تھے۔ ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر پرواز کی، ایک عرش آیا، دوسرا عرش بہت زیادہ ہے، میں پرواز کرتا گیا حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز صحیح ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ عرش کی مالک معراج کی رات
جس عرش کی چھاتی پر تیرے محبوب کے قدم لگے تھے اس عرش کی تلاش کے اندر نکلا ہوں. جواب ملتا ہے ارجی یا رسول اللہ کا ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں تم تو کیا تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا. جس نبی کے قدم کتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا. کوئی حد ہے ان کی عروج کی بلغ العلا بیٹا اشفق تجا بیجا حسنت جمیع صلو علیہ وآلہ. تو فرمایا ایسے عظیم قوم تھے کہ جن کے پاؤں کے نشانوں تک بھی کوئی شخص نہیں جا سکتا. اتنے عظیم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پاؤں دیے اور فرمایا کہ گھٹنے کے ٹخنے حضور کے بڑے مضبوط تھے. پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب کا یہ بدن اور سینہ مبارک بالکل برابر تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قلب اطہر عطا فرمایا تھا. جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب اللہ کے محبوب کے جب دل کو دیکھا تو 2 آنکھیں تھی اور 2 کان تھے. سبحان اللہ. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نماز عشاء پڑھ کے آرام فرماتے پھر جب نماز تہجد کے لیے اٹھتے پھر وتر پڑھتے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی شخص سو کے اٹھتا ہے تو وہ وضو کرتا ہے. فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جاگ رہا ہوتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا قلب اطہر عطا فرمایا تھا کہ جس کی 2 آنکھیں تھیں ان سے دیکھتے بھی تھے اور 2 کان تھے جن سے سنتے بھی تھے. ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خوبصورت دل دیا تھا اور سینہ اللہ کے پیغمبر کا کشادہ تھا. فرمایا کہ قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ پست تھا درمیانے قد کے تھے حضور. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اعزاز بخشا تھا کہ آپ کے ارد گرد اگر لاکھوں لوگ بھی کھڑے ہوتے حضور کا قد سب سے بڑا نظر آتا تھا. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اعزاز بخشا. حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ تھے لاکھوں کی تعداد کے اندر لیکن فرمایا کہ بڑے بڑے صحابہ کی قد بھی تھے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ لاکھوں کی تعداد کے اندر بھی کھڑے ہوتے تو آمنہ کے لال سب سے نمایاں نظر آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ وقار عطا فرمایا تھا کہ آپ لاکھوں کے مجمع کے اندر بھی کھڑے ہوتے تو آپ سب سے زیادہ اونچے نظر آتے تھے. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ معجزات عطا فرمائے. آپ کے ہاتھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ مضبوطی رکھی اور ایسے کمال رکھے ایسی برکت ان ہاتھوں کے اندر رکھی اور مالک نے آپ کو یہ زبان اقدس عطا فرمائی کہ جو اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بولتی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ ایسی زبان ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بولتی یہ وہی بولتی ہے جو رب کہتا ہے. مالک نے جواب دہن عطا فرمایا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی شفائیں رکھی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنے کمال عطا فرمائے تھے کہ حضور کے ہاتھوں میں ایسا کمال تھا کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے تھے تو فرمایا کبھی بھی خالی واپس نہیں پلٹتے تھے. اللہ کے پیغمبر نماز استسقاء پڑھا رہے تھے آپ نے ہاتھ کو بلند کیا اور پھر نیچے کر دیا. بعد میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بدل چکا ہے کہ آپ نے نماز کے اندر اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور نیچے کر لیا اور وہ بدبخت جو کہتا ہے کہ نبی تو ہمارے جیسا ہے وہ بھی کپڑے پہنتا تھا اس کی بھی 2 آنکھیں تھی 2 ہاتھ تھے وہ بھی بازاروں میں چلتا تھا. تو فرمایا کہ تیرا 7-8 فٹ قد ہے تو جب ہاتھ بڑھائے گا تو 10 فٹ چلا جائے گا صرف یہی اوقات نہ دے. اللہ کے پیغمبر نماز استسقاء پڑھا رہے تھے تو صحابہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ نماز کا طریقہ بدل چکا ہے. فرمایا نہیں صحابہ میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا میں نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا تو میرا ہاتھ جنت میں چلا گیا. میں ایک کھجوروں کا پکا ہوا کوشر توڑنا چاہا صحابہ میں نے نہیں توڑا اگر میں توڑ لیتا تو قیامت تک یہ غزوہ سے چشمہ جاری ہو
تمام صحابہ نے پانی بھی پیا اور سب نے وضو بھی کیا، فرمایا پھر بھی ہمارے لیے پانی بڑا کافی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اعزازات بخشے تھے، ان باتوں کے اندر اتنی برکتیں تھیں، اتنی شفائیں تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں رہتا تھا، میری ماں نے حضور کے لیے تحفہ بھیجا اور 3 کام مجھے کہا، بیٹا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا اور میرے لیے دعائے مغفرت کروانا، اور تیسرا کام عرض کرنا یا رسول اللہ یہ ایک تھوڑا سا ہدیہ ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے بڑی محبت سے حضور کے لیے حلوہ بنا کر پیش کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ انس فلاں فلاں شخص کو بلا کر لاؤ، اور راستے میں تجھے کوئی بھی نظر آئے تو اس کو بھی بلا لینا۔ ہمیں کوئی شخص بڑا بلائے ہم تو پورے بھی سماتے ہیں اور لوگوں کو کارڈ دکھاتے پھرتے، فلاں چودھری کی شادی پہ جا رہا ہوں، تو جب جس کو محمد عربی کا سندیشہ آیا تھا، صحابہ نے سارے کام چھوڑے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں حضور کی چوکھٹ پہ پہنچا تو اللہ کے محبوب کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے وہ جو حلوہ تھا جناب انس کی والدہ کی طرف سے آیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھے اور فرمایا کہ اللہ نے جو چاہا آپ نے پڑھا۔ آج تو اعتراض کیا جاتا نا کہ آگے کچھ رکھ کے پڑھنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے حلوے کو آگے رکھا، اس پر ہاتھ رکھے، رب نے جو چاہا آپ نے پڑھا، اور حضرت انس کو فرمایا کہ 10 لوگوں کو کہو آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ فرمایا کہ وہ چھوٹا سا کٹورا جو تھا حلوے کا، اس کو درمیان میں رکھا، 10 لوگ آتے کھاتے چلے جاتے، سب لوگوں نے کھا لیا۔ حضرت انس فرماتے جب میں نے کولے میں دیکھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کولا جب میں گھر سے لے کر آیا تھا تب زیادہ تھا یا اب زیادہ باقی تھا۔ اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے اس حلوے کے اندر ڈالی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ مسجد نبوی کے ایک ایسے کونے میں بیٹھے تھے کہ جہاں لوگوں کا گزر بسر ہوتا۔ وجہ یہ تھی بیٹھنے کی کہ میں کسی سے کوئی سوال کروں گا، بھوک کی شدت تھی کہ میری کوئی کفیلت کو سمجھے گا اور مجھے کھانا کھلائے گا۔ آپ فرماتے میں مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے میں بیٹھا، لوگ آتے جاتے مجھے دیکھتے، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گزرے، میں نے جلدی جلدی عرض کی حضرت مجھے اس آیت کا ترجمہ بتاتے جائیے۔ انہوں نے مجھے آیت کا ترجمہ بتایا اور چلے گئے۔ غرض یہ تھی کہ جب میں کلام کروں گا تو جان جائیں گے شاید مجھے بھوک لگی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تشریف لائے، ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے اس کی وضاحت کی اور چلے گئے۔ غرض یہ تھی کہ میں جب مکالمہ کروں گا، بات کروں گا، تو شاید یہ میرے چہرے کے اثرات سمجھ جائیں کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، لیکن فرماتے ہیں ایسا کچھ نہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مرشد نگاہو بنی تشریف لے آئے۔ جب اللہ کے پیغمبر تشریف لائے تو میں نے ان سے سوال کیا، جب میں نے سوال کیا تو اللہ کے پیغمبر مسکرانے لگے۔ یہاں تو بولیوں کی ترتیب بھی لگانی پڑتی، یہاں تو الفاظ بھی دیکھے جاتے، یہ تو ایسا پیغمبر ہے جو چھپے ہوئے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے سوال کیا تو اللہ کے پیغمبر مسکرانے لگے، فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جی کہاں بھوک لگی؟ فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو۔ گھر پہنچے، گھر والوں سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دودھ کا ایک کٹورا ہے، فرمایا اس کو لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ اس کٹورے کو لے کر آئے تو فرمایا کہ صوفہ کے چبوترے پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو بلا کے لے کر آؤ۔ دودھ کا ایک کٹورا تھا، غرض یہ تھی کہ اس کو پیوں گا تو بھوک کی شدت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اتنے لوگ آئیں گے تو ہمیں ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا، لیکن حضور کا حکم تھا صوفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والے جو حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے وہ سارے لوگ تشریف لے آئے۔ اللہ کے محبوب نے اس جو دودھ کا پیالہ تھا ابو ہریرہ کو دیا اور فرمایا کہ دائیں طرف سے شروع ہو جائے کہ وہ سب کو پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ گلاس میں نے ایک شخص کو دیا، اس نے جی بھر کے پیا۔ غرض یہ تھی کہ ایک ایک گھونٹ سب کو مل جائے گا تو کافی ہے۔ آپ فرماتے جب پہلے شخص نے پیا، میں دوسرے شخص کو جب دینے لگا میں نے گلاس میں دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے۔ ایک دودھ کا گلاس فرمایا کہ 1 سے لے کر 70 لوگ جی بھر کے پی لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں آپ کون بچا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ بچے اور میں بچا ہوں۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ تم بھی پیو۔
عرض کرتے ہیں میں نے پیا، حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، تیسری دفعہ پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، عرض کی بندہ نواز قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اب ایک قطرے کی گنجائش بھی باقی نہیں بچی۔ تو فرمایا کہ وہ گلاس اللہ کے محبوب نے پکڑا اور آپ خود جام نوش فرما لیا۔ تو کیسا عظیم پیغمبر ہے کہ جس کے ہاتھوں میں اتنی برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دودھ کا گلاس ہے اور فرمایا کہ وہ 71-72 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو میرے شاعر فرماتے ہیں کہ بات کا ایک پہلو ہے، ایک اس بات کا دوسرا پہلو بھی ہے، امام الانبیاء ہے، نبیوں کا تاجدار ہے، لیکن اتنی اپنے غلاموں سے محبت کہ ایک تو ہاتھ میں اتنی برکت کہ ایک دودھ کا گلاس 71 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، اور فرمایا کہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امام الانبیاء ہو کے 71 لوگوں کا جھوٹا پی رہا ہے۔ یہ مالک نے آپ کو احساس بخشا تھا، ان ہاتھوں میں اتنی اللہ نے برکتیں رکھی تھی، اتنے کمال ان ہاتھوں کے اندر رکھے تھے کہ یہ انگلی اٹھتی ہے تو فرمایا کہ چاند کے ٹکڑے کر دیتی ہے، یہ انگلی اٹھتی ہے سورج اثر کے وقت پر پلٹ کے آ جاتا ہے، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں نکل میں پڑا جاندا ہے، وہ گنگیاں تھی گلنا کرا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، وہ نین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ایسے کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ میرے حضور چند صحابہ کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے کہ راستے میں پیاس محسوس ہوئی، ایک کچی کلی نظر آئی تو آپ نے وہاں سے پانی طلب کیا، تو وہ خیر سے کچی کلی جناب ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ام معبد کے گھر جب پہنچے اس سے پانی طلب کیا کہ ہم مسافر ہیں، پانی چاہیے۔ ام معبد نے کہا کہ ہم عربی لوگ ہیں، اہل عرب پہلے بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور ہم صحرا میں بیٹھے بھی اس لیے ہیں کہ آتا جاتا قافلہ ہم سے پانی بھی پیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، لیکن ہمارا نصیب اور ہمارا مقدر کہ آج مہمان بھی اتنے سونے آئے ہیں اور گھر میں پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہے۔ کونے کے اندر ایک بکری بندھی تھی، اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ نہ دو گے؟ عرض کر دیا حضرت اس بکری کی ہڈیوں میں گودا نہیں، یہ تو اس قابل نہیں، اتنی کمزور ہے، اگر یہ اس قابل ہوتی تو یہ لیبر کے ساتھ چلنے نہ جاتی، یہ کہاں سے دودھ دے گی؟ فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ نہ دو لیں؟ عرض کی اگر آپ دو سکتے ہیں تو پھر مجھے کیا اعتراض ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، بکری کو کھولا، حضور کے سامنے پیش کیا، میرے حضور نے اپنا برکت والا ہاتھ بکری کی پشت پہ پھیرا، رحمت والا ہاتھ بکری کی پشت پہ پھیرا، شفا والا ہاتھ جب بکری کی پشت پہ پھیرا، مورخ لکھتا ہے بکری نے چون چوہیری ٹانگیں چوڑی کی، کھیر میں دودھ اتر آیا۔ انہوں نے معبد کو کہا کہ گھر سے برتن نہ، چھوٹا سا برتن دیا، بکری کتنا دودھ دے گی؟ لیکن فرماتے جب حضور نے دودھ دھویا نا تو بکری کے دودھ سے جاگ اٹھنے لگی۔ اللہ کے پیغمبر نے دودھ پیا، صحابہ نے دودھ پیا، ام معبد نے دودھ پیا، اس کے بیٹے نے دودھ پیا، حتیٰ کہ ام معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ فرمایا کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بعد جب تاج شالی پڑی تو عرب میں کہیں سے کچھ پینے کے لیے نہیں ملتا تھا، لیکن ام معبد سے اس بکری کا دودھ تب بھی مل جایا کرتا۔ اتنی برکت رسول دودھ کے اندر آتی ہے۔ اور ام معبد کا شوہر جب شام کو گھر واپس پلٹتا ہے، کچی کلی پر جب رحمت برستی دیکھتا ہے تو اپنی بیوی سے پوچھتا ہے آج عجیب منظر ہے، پہلے بھی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے گھر سے مجھے خوشبو آتی ہو، آج بڑا سہانا موسم لگ رہا ہے، آج کچی کلی پہ رحمت برس رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ ام معبد حضور کا نام پوچھنا تو یاد نہیں رہا تھا، کہا کہ میرے شوہر آج ہمارے گھر میں ایک مبارک آیا تھا، کہا اگر اتنا ہی مبارک شخص آیا تھا تو مجھے بھی بلا لیتی، میں بھی اس کی زیارت کر لیتا، اور آپ وعدہ کرو کہ جب بھی دوبارہ وہ مبارک آیا تو مجھے ضرور بلانا، میں کہیں دور نہیں جاؤں گا، یہاں قریبی بکریاں چلاؤں گا۔ روزانہ ام معبد کا شوہر جب شام کو بکریاں چلا کے گھر واپس پلٹتا ہے تو ام معبد جلدی جلدی کھانا پیش کر دیتا تھا، کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے اس مبارک کی باتیں تو سناؤ۔ وہ مبارک بولتا کیسے تھا، وہ مبارک چلتا کیسے تھا؟ اگر میں سنی لہجے میں کہوں تو روزانہ ام معبد کے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ ہوا کرتی۔ جب بھی شوہر شام کو گھر واپس پلٹتا
تو کھانا کہتا بعد میں کھاؤں گا، پہلے بتاؤ تو صحیح وہ مبارک باتیں کیسے کرتا تھا، وہ مبارک بولتا کیسے تھا، وہ مبارک اٹھتا کیسے تھا، وہ مبارک چلتا کیسے تھا۔ ام مابت نے حضور کا نقشہ کھینچنے کی حد کر دی، فرماتی میرے شوہر میں تجھے کیا بتاؤں، قسیم وسیم وفی عینہ تاج وفی صوتہ سہل احول اکحل ازج وفی عنقی وفی لحیتہ قذافہ۔ اے میرے محبوب میں تجھے کیا بتاؤں، اے میرے شوہر میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ محبوب کیسا تھا، چمکدار چہرہ تھا اور داڑھی ایسے تھی جیسے چاندی چمک رہی ہو، آنکھیں نرگسی تھی، لمبی لمبی پلکیں تھی، دونوں ابرو جڑے ہوئے تھے، بات کرتا تو منہ سے چھینک چھینک کے نور نکلتا تھا، دور سے دیکھتی تو سونا لگتا، میرے شوہر جب وہ نیڑے آ جاتا شرم سے نگاہیں چکی تھی اور سونا لگتا تھا۔ میرے شوہر میں تجھے کیا بتاؤں وہ کتنا حسین تھا۔ یہ روزانہ ام مابت کے گھر میں باتیں ہوتی ہیں۔ ام مابت ایک دن سودا سلف لینے بازار جاتی ہے، نہیں ملتا، خیر سے مدینہ چلی جاتی ہے، بازار سے سودا سلف لے رہی ہے، ام مابت کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے۔ ام مابت سامان خرید رہی ہے، بیٹے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ بچہ جس کے سامنے روزانہ اس مبارک کی باتیں ہوتی تھی وہ تو ذہن بنا چکے تھے کہ جلدی جلدی وہ مبارک ہمیں ملے۔ جب اس چھوٹے بچے کی نظر جناب ابوبکر صدیق پر پڑتی ہے تو پھر لہجہ دیکھیے، وہ ننھا سا بچہ اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا امہ ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، امی امی وہ دیکھو جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا۔ اس کا بیٹا جلدی جلدی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں مبارک کہاں ہے، ہم مبارک کو بڑا ڈھونڈتے ہیں وہ ملتا نہیں۔ کہا کون مبارک، اب نام تو خود سے رکھا تھا۔ مسکرا کے کہنے لگی وہی مبارک جس نے ہماری بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا، وہی مبارک جس نے ہماری بکری کو شفا دی تھی۔ کہا اچھا اچھا اس مبارک کی باتیں کرتی ہو، آؤ تجھے اس مبارک کے ڈیرے پر لے کر چلو۔ ام مابت کا نصیب اور ام مابت کا مقدر کہ حضور کے قدموں میں جا کے مشرفہ اسلام ہوتی ہے۔ جب گھر واپس پلٹتی ہے تو پھر کچی گلی پہ جب شوہر رحمت برستی دیکھتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے آج پھر رحمت برس رہی ہے، آج پھر مبارک آیا تھا؟ کہا مبارک تو نہیں آیا، ہم اس کا ڈیرا ڈھونڈ آئے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا وہی جس کو لوگ محمد عربی کے نام سے جانتے ہیں، وہی ہے مبارک۔ کا شوہر بھی اپنی بیوی کو ساتھ دے کے حضور کے قدموں میں جا کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تیری طاقت کی علامہ میں مرید ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یہ حضور کا ایسا برکت والا قدم تھا، کیا کسی نے کہا تھا کہ چند لمبے ٹہلے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج بھی اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ تو مالک نے ایسے اپنے پیغمبر کو کمالات عطا فرمائے تھے، ایسی ان ہاتھوں کے اندر اللہ نے برکت رکھی تھی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنے خوبصورت کندھے دیے۔ فتح مکہ کے بعد جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ علی میرے کندھوں پر آؤ اور ان بتوں کو اتارو۔ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر تشریف لے آئیں۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جناب علی مرتضیٰ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور جناب علی مرتضیٰ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑتے ہیں، نیچے گراتے ہیں، اور آپ فرماتے کہ میں جب حضور کے کندھوں پر سوار ہوا، میرے قدم جب حضور کے کندھوں پر آئے تو میں اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے میرے ہاتھ باغیوں کو لگ رہے ہیں۔ تو جب بتوں کو گرا دیا، جب آپ نیچے آئے تو بڑی حیرانگی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے کندھوں پر تھا تو میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ اونچا سمجھ رہا تھا، اور جب میں نیچے اترا ہوں تو مجھے چوٹ بھی نہیں لگی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں علی تمہیں چوٹ کیسے لگتی تھی، تمہیں چوٹ کیسے لگ سکتی تھی، تجھے سوار کرنے والے محبوب کائنات تھے اور نیچے اتارنے والے جبریل امین تھے۔ تجھے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے، تجھے تو جبریل امین نیچے اتار رہے تھے۔ تو ایسے کمال کے حضور کے کندھے تھے، ان کندھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک مہر نبوت رکھی تھی۔
اس کے اوپر محمد الرسول کا لکھا ہوا تھا. تو فرمایا کہ ایسی خوبصورت ہر نبی کی مہر نبوت ہاتھ پہ ہوتی کہ جو بھی شخص مصافحہ کرے اس کا ہاتھ مہر نبوت سے مس ہو پھر وہ جانے کہ اللہ کا نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مہر نبوت چھپا کے رکھی. یہ نہیں کوئی آئے اس کا ہاتھ مہر نبوت سے مس ہو پھر وہ جانے کہ اللہ کا نبی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی صورت ہی ایسی بنا دی جو بھی دیکھتا وہ مانتا چلا جاتا. اتنا خوبصورت حسن دیا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ مشرف اسلام ہو جاتا. یہودیوں کا بہت بڑا امام عبداللہ بن سلام 100 سوال ذہن میں لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. مناظرہ کرنے کی غرض سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو فرما رہے تھے. چند لمحے مجلس میں بیٹھا لبوں پر کلمہ جاری ہو گیا. جب واپس پلٹا تو یہودیوں نے بڑے تانے دیے کہ ہمیں تمہارے اوپر بڑا مان تھا, ہمارا تو ایمان ہے, تو کوئی بات کرتا, جواب ملتا, اعتراض کر دیتا, لیکن تو نے کوئی بات ہی نہیں کی اور تو نے ایسے کرنا پڑ لیا. عبداللہ بن سلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب, میں جان گیا کہ اتنا پر نور چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت. ایسا باکمال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حسن دیا کہ یہ کسی اور پیغمبر کا مقصود نہیں تھا. ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خوبصورت چہرہ دیا کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ آپ کو مانتا چلا جاتا ہے. جو بھی آپ کے شخص قریب آتا ہے وہ آپ کا ہو کے رہ جاتا ہے. اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ چہرہ دیا. اللہ کے پیغمبر نماز فجر کے بعد سیر کرنے کے لیے نکلے تو راستے کے اندر ایک قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. حضور نے بندے ہوئے سرخ رنگ کے اونٹ دیکھے تو حضور کو سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا. ان سے پوچھا کہ بیچتے ہو؟ پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں, لیکن حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں میں دل بیچا, میں جگر بیچا, جے سونا محمد آ جاوے گی. میں اپنا سارا کار بیچا جے سونا محمد آ جائے. پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں, لیکن حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں. کہا کتنے کا؟ اتنے کا. سودا طے ہوا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں خریداری کی غرض سے یہاں سے نہیں گزرا, سیر کرتا یہاں سے گزرا, تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا, میں واپس جاؤں گا, اس کی قیمت واپس لوٹا دوں گا. انہوں نے کہا قبول ہے. اللہ کے پیغمبر نے اونٹ کی نکیل تھامی. مدینے کی طرف جب چلے وہ لوگ اللہ کے پیغمبر کو دیکھتے رہے جب تک نظر آتے رہے, ٹک ٹک باندھ کے دیکھتے رہے. جب نظروں سے اوجھل ہوئے تھوڑی دیر کے بعد جب سکتے سے باہر آتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا اور ہم اس کو جانتے بھی نہیں, کیونکہ یہ بیع کا اصول ہے کہ ادار چیز اس شخص کو دی جاتی ہے یا بندہ اس کو جانتا ہوتا ہے یا تو درمیان میں شامل ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے. یہ 3 اصول ہے بیع کے. ایک شخص آیا ہم جانتے بھی نہیں, درمیان میں کوئی ضامن بھی نہیں اور کوئی چیز بھی گروی نہیں رکھی. ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا, یار ہم میں سے کسی نے اس کا آتا تو نہیں پوچھا. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے, کہتا یار تم بھی پوچھ لیتے. اس نے کہا میں نے کیا پوچھنا تھا. اذا تکلم علیہ النور یخرج من بین سنایا, جب وہ پیارا کلام کرتا تھا تو دندان مبارک سے چھین چھین کے نور نکلتا تھا, میں تو وہی دیکھتا رہ گیا. اس نے کہا یار تم پوچھ لیتے. اس نے کہا میں نے کیا پوچھنا تھا. اذا ضحک یتلألأ فی الجدر, جب وہ پیارا مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا, میں تو وہی دیکھتا رہ گیا. تیسرے سے کہا یار تم پوچھ لیتے. اس نے کہا میں نے کیا پوچھنا تھا, میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجڑتی آنکھیاں نے جنہیں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تم اجے میرے یار نے بیٹھا جنوں دیکھ کے چند شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جیو رخ کو نکاح اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے, اتے دردی لف لف جاوے تے جیو رکھے ہاتھ گلاں وچ ہاتھ بھلنا تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جیویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے, علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے.
کی اعجاز نظر وچ اودی جو آوے بک جاوے خلق اودے نے مولے دنیا کوئی ورلہ جان بچاوے آسم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر رہا کہا کہ بالآخر ہم اس شخص کے حسن میں کوئی بیٹھے رہے ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا اور ہم نے اس کا عطا پتہ نہ پوچھا جب اتنی بات کہی نا تو امام زرقانی لکھتے ہیں یہ وقت تارک تھا سردار کی بیوی جو اب تک خاموش یہ باتیں سن رہی تھی اس نے پردہ سرکایا اور کہا انا ضامنکم لسامن جبلکم لا یقدر بکم خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا اچھا تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی اسے نہیں جانتی کہا جانتی نہیں تو ضمانت کیوں دے رہی ہے کہا جب تم آپس میں سودا طے کر رہے تھے تو میں نے پردے کی اور سے دیکھا تھا اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ایسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو عطا فرمائی کہ یہ کسی اور پیغمبر کا مقصود نہیں تھا یہ ایسی زبان اللہ نے عطا فرمائی کہ لو کنت فظا غلیظ القلب فرمایا کہ اے محبوب یہ تو بڑے سخت دل لوگ تھے یہ آج تیرے ارد گرد اس لیے بیٹھے ہیں کہ جب تو بولتا ہے تیرے منہ سے موتی جھڑتے ہیں جب تو کلام کرتا ہے تیرے لہجے میں نرمی ہے اسی لیے تو یہ لوگ تیرے قریب ہیں یہی تیری جان کا دشمن تھے تیرے راستے میں گڑھے کھودتے تھے کانٹے بچھاتے تھے تیرے اوپر اجلیاں ڈالتے تھے تجھے پتھر مارتے تھے آج یہ تیرے ارد گرد اس لیے بیٹھے ہیں کہ جب تو بولتا ہے تیرے منہ سے پھول گرتے جب تو کلام کرتا ہے تیری زبان میں اتنی لطافت رات نے رکھتی ہے کہ یہ کانوں میں انگلیاں بھی لیتے تھے لیکن بالآخر انہوں نے انگلیاں نکالی اور آج یہ تیرے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں تو فرمایا مالک نے اپنے محبوب کو ایسی زبان عطا فرمائی پھر زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لعاب عطا فرمایا اللہ نے اس لعاب کے اندر اتنی شفا رکھی کہ یہ لعاب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آنکھ کا ڈیلا باہر نکل چکا ہے وہ ہاتھ پر ہتھیلی پر رکھا تھا اللہ کے محبوب نے اس ڈیلے کو آنکھ پہ رکھا لعاب پہ دہن لگایا اللہ نے شفا عطا فرمایا سبحان اللہ علی مرتضی اشوک کی بیماری تھی غزوہ خیبر کے موقع پر کہ یا رسول اللہ آنکھوں سے مسلسل پانی جاری ہے اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب دہن لگایا جناب علی کو اللہ نے شفا عطا فرمایا ایک صحابی رسول پنڈلی ٹوٹی ہوئی لے کے آ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ پنڈلی ٹوٹ چکی ہے اللہ کے پیغمبر اپنا لعاب لگاتے ہیں اللہ پنڈلی کو شفا عطا فرمایا ایک صحابی رسول 80 سال کی عمر میں جوانی کے اندر آپ کا پاؤں سانپ کے انڈوں پر آیا تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی عرض کی یا رسول اللہ میں گزرتے ہوئے سانپ کے انڈوں سے گزرا اور میرا پاؤں اوپر آیا آنکھوں کی بینائی چلی گئی اللہ کے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن لگایا اللہ نے دوبارہ بینائی کو واپس لوٹا دیا آپ فرماتے ہیں 80 سال عمر تھی تو فرمایا کہ میں سوئی کے اندر داغا بھی ڈال لیتا تھا اس قدر میری نظر جو تھی وہ تیز تھی تو یہ حضور کے لعاب کی برکتیں تھی اور یہ اللہ نے اس لعاب کے اندر شفا رکھی تھی بلکہ ایک یہودی دعویٰ کر لیتا ہے کہ میں نے ایک مربع نما کنواں کھودا ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ کا لعاب اگر کنویں میں آ جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے اگر ایسا ہوا تو میں آپ پر اسلام قبول کر لوں حضور نے فرمایا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں اس کے ساتھ چل دے اور ہم نے اپنے دیہاتوں کے اندر گلائی والے کنویں دیکھے ہیں لیکن عرب میں پانی کی قلت تھی اس یہودی نے مربع نما بڑا کنواں کھودا تھا اور کھلا پانی اس میں چھوڑا تھا دعویٰ جو بہت بڑا تھا اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا میرے حضور جب تشریف لائے تو اللہ کے پیغمبر نے اس کنویں کے ایک کونے پر اپنا لعاب دہن ڈالا اس یہودی نے جب ایک چلو بھر کے پانی پیا تو پانی میٹھا ہو چکا تھا اللہ کے محبوب نے فرمایا دوسرے کونے سے پیو دوسرے کونے سے جب چلو بھر کے پیا تو فرمایا وہاں سے بھی میٹھا ہو چکا تھا تیسرے کونے سے پیا تو وہاں سے بھی میٹھا تھا چوتھے کونے سے پیا تو پانی وہاں سے بھی میٹھا تھا اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضور آپ نے ایک کونے پر پھینکا ہے اور یہ چاروں کونے میٹھے ہو چکے ہیں فرمایا تم اسلام لاؤ گے تو پتہ چلے گا اللہ نے نبی کو کتنی طاقت عطا فرمائی میں اسلام کے اندر داخل تو ہو جاؤ پھر تجھے بتاؤں گا اللہ کو نبی نے کتنی شانوں سے نوازا ہے تو فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنے کمالات عطا فرمائے تھے ایسا مقصود یہ کسی اور پیغمبر کا نہیں تھا اور ایسے حکمت والے نبی تھے آپ جانتے تھے
کہ بعد میں آنے والے لوگ چاند پر جانے کی باتیں کریں گے اور اس چاند کو اپنے قدموں پر بلا لیا، اور فرمایا اتنا جدید دور آئے گا کہ گن سے نکلا ہوا فائر اس کو واپس بلا سکتے ہو۔ یہ مزائل جو چھوڑا جاتا ہے، اگر آپ کا جو نشانہ ہے وہاں پر نہ بھی لانا ہو تو اس کو کسی دوسری طرف بھی بلا جا سکتا ہے، اس کو واپس بھی بلایا جا سکتا ہے۔ تو لوگ بڑے بڑے دعوے کرنے والے تھے۔ ایک یہودی نے کہا کہ یہ درخت کا جو پکا ہوا خوشہ ہے پھل کا، اگر یہ آپ کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہو تو پھر میں ایمان لے آؤں گا۔ بہت بڑا دعویٰ تھا یار۔ کھجور کا پکا ہوا خوشہ یا کسی اور پھل کا پکا ہوا خوشہ آپ کی گواہی دے کہ آپ آخر زمان نبی ہو تو میں آپ کی ذات پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر، بات بہت بڑی تھی، لیکن مالک نے، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اعزاز بخشا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا اس یہودی سے، میں نے کیا جانا ہے، جا کے تم ہی کہو اس گوشے کو کہ تجھے اللہ کا محبوب بلا رہا ہے۔ درخت کے پاس پہنچا، اوپر منہ اٹھا کے کہتا ہے کہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ گوشہ ٹوٹا حضور کے قدموں میں چلتا ہے۔ اور ایسا عظیم پیغمبر، اتنی حکمت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ سوچیں کہ وہ درخت کا پھل پکا ہوا تھا، شاید ہوا چلی گر گیا، وہ پھل اونچی جگہ پر تھا، حضور نیچی جگہ پر کھڑے ہوں گے، ظاہری بات ہے پھل نے گرنا تھا تو گر کے نیچی طرف آنا تھا۔ اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ جب اس شخص نے اس بات کو تسلیم کیا تو اللہ نے اس خوشے کو حکم دیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو تیرا کام تھا وہ ہو چکا ہے، آپ دوبارہ اپنی جگہ پر واپس لے جاؤ۔ فرمایا جو خوشہ پکا ہوا ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آتا ہے، آپ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، وہ پکا ہوا خوشہ اپنی جگہ پہ لٹک جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کمال عطا فرمائے تھے۔ ایسا عظیم پیغمبر آج تو ہر 2 نمبر بندہ، اور یہ جو جس کو مرزا قادیانی اور جس کو کانا کہا جاتا ہے، یہ بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے۔ تو میں اور آپ جب اس طرح کی کوئی بات کریں تو ہم سمجھیں اور ہم سوچیں کہ یہ پیغمبر کی نشانیاں ہیں، یہ تو بدبخت ہے جو اپنے جیسا نبی کو کہتا ہے اور اپنے جیسا اللہ کے محبوب کو بلا لیتا ہے اور جھوٹے دعوے کرتا پھرتا ہے۔ یہ حضور کے معجزات بتانے کا مقصد ہی یہ ہے۔ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جس کو مالک نے طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ وہی اس وقت بنا ہو کے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے تو ہم اس کو نبی مان لیں؟ معاذ اللہ، ایسے نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کمال عطا فرمایا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو ان شانوں سے نوازا تھا، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی شخص دعویٰ کرے تو اس کی کبھی بھی بات کو تسلیم نہ کرے۔ ایسا عظیم پیغمبر ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ یار کسی کو کوئی اپنا محبوب دیتا ہے اور پھر محبوب بھی اتنا سونا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں اپنا محبوب دے دیا، اور ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارا محبوب وہ نہیں جو گلیوں میں پھرنے والا ہے، ہمارا محبوب تو وہ ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے۔ آج ہم چشتی نے حق کر دی، فرمایا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا نصیب ہے کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے۔ تو یہ ایسا پیغمبر عظیم ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی بھی اسلامی نظر نہیں آ سکتا، جس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں تک ایسا تراشا کہ یہ کسی اور پیغمبر کا مقصود نہیں ہو سکتا۔ ڈٹھے برے قرآن دے بول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہلا رات دن ایک شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تو سا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ یہ میرا اور آپ کا نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، تو اس پر کثرت سے شکر بجا لائیں، ساری زندگی بھی شکر کریں۔ تو فرمایا کہ ہم حق شکر ادا نہیں کر سکتے، جتنے اللہ کے پیغمبر کے ہمارے اوپر احسان ہیں اور جتنی کرم نوازیاں حضور کے صدقے ہمارے اوپر ہوئی، تو فرمایا کہ ہم حضور کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ساری زندگی بھی شکر ادا کریں۔ یہ 3 روزہ یا 12 ربیع الاول تک، یہ صرف ماہ ربیع الاول کا مہینہ نہیں بلکہ ہر دن حضور کے نام پر لگا دیں، ساری زندگی حضور سے وفا کریں۔ اگر آج میں اور آپ
हुजूर से वफा करेंगे तो यकीनन कल क़यामत के दिन अल्लाह हमें इज्जतों से नवाजेगा। अगर आज हमने हुजूर की कदर ना की तो अल्लाह क़यामत के दिन पूछ लेगा अपना महबूब तुझे अता किया था, इसकी कितनी तूने कदर की है? ये मेरा महबूब तुम्हें दीन हक पहुंचाने के लिए कितनी अज़ियतों का सामना करता रहा, कितनी मुश्किलात से गुजरता रहा। ताइफ के बाजारों से मेरा पैगंबर गुजरा और शहर अबी तालिब की घाटियों से मेरा पैगंबर गुजरा, किन किन अज़ियतों से दो चार हुआ, फाके काटे, और तूने मेरे पैगंबर की कदर भी ना की, तूने मेरे महबूब की सुन्नत पर अमल भी ना किया। मेरे महबूब के कल्ब पे अतहर का जो कुरान उतरा था कभी उसको पढ़ कर भी ना देखा। अगर ऐसा हुआ तो फिर सर झुक जाएगा। अगर हुजूर से वफा की हुई तो हम अर्ज कर सकेंगे बारी ताला सारी जिंदगी तेरे महबूब के नाम पर गुजारी है, आज सुबह रोज तेरे महबूब के नाम पर था, हम सुबह दोपहर शाम तेरे महबूब की जात पर कसरत से दुरूद सलाम पढ़ते थे। तो फरमाया कि ये ऐसा तज़किरा है हुजूर के हुस्न का, हुजूर के मुआज़ात का, कि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जिंदगियां खत्म हो सकती हैं लेकिन हुजूर का उन्वान कभी भी खत्म नहीं हो सकता। फरमाया कि दुनिया पर जितने दरख्त हैं इनको कलम बना लिया जाए और दुनिया में जितना पानी है इसको स्याही बना लिया जाए, जमीन आसमान के दरमियान जितना फासला है इनको बरक बना लिया जाए, हुजूर की तारीफ लिखनी शुरू की जाए, कलम टूट जाएंगे, स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के महबूब के औसाफ को बयान नहीं किया जा सकता। जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बार भी पूरा न हो सका कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं वमा